الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ بزرگان محترم، نوجوانان اسلام اور عزیز ساتھیوں، آج کی ہماری مجلس کا موضوع اپریل فول کی شرعی اور تاریخی حیثیت۔ مارچ کا مہینہ اختتام پذیر ہے اور اس کے بعد شمسی طور پر جس مہینے کی ابتدا اور آغاز ہے وہ اپریل کا مہینہ ہے، اور ہر سال اپریل کے مہینے کی پہلی، دوسری اور تیسری تاریخ میں ایک رسم بد، ایک برا تہوار، بری رسم آل انڈیا انٹرنیشنل لیول پر منائی جاتی ہے، پوری دنیا کے اعتبار سے منائی جاتی ہے، جس رسم کو اور جس تہوار کو نام دیا گیا ہے اپریل فول کا۔ اپریل کے معنی تو وہی ہیں جو مہینے کا نام ہے، اور فول انگلش میں کہتے ہیں بے وقوف۔ تو اپریل فول کا مطلب وہ شخص جس کو اپریل کی ابتدائی تاریخوں میں جھوٹ بول کر، تمسخر کر کے، دھوکہ دے کے، اذیت پہنچا کے بے وقوف بنایا جائے، ایسے شخص کے بارے میں اپریل فول کے نام سے یہ تہوار، یہ دن، یہ رسم طے کی گئی۔ تو آئیے آج ہم اس بات کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں اور اپنے علم میں لاتے ہیں کہ اپریل فول کی حیثیت کیا ہے، اس کا درجہ کیا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی۔ اس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھیں کہ اپریل فول کی دو حیثیتیں ہیں، ایک تاریخی حیثیت، ہسٹوریکل پوزیشن، اور دوسرا شرعی حیثیت۔ پہلے تاریخی حیثیت کو سمجھیں کہ یہ جو رسم چلی ہے، یہ جو تہوار چلا ہے، اس کے پیچھے تاریخ کیا ہے، اس کے پیچھے ہسٹری کیا ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر اس کی شرعی حیثیت کو سمجھیں کہ شریعت اس کے بارے میں حکم کیا دیتی ہے، شریعت کے اندر اس کا درجہ کیا ہے، اور شرعی اعتبار سے اس کو منانا، اس رسم بد میں شرکت کرنا کیسا ہے۔ تو پہلا نمبر ہے اس رسم کا تاریخی حیثیت۔ اس بارے میں مورخین کے مختلف اقوال ہیں، لیکن جو قول زیادہ مشہور ہے اور جس کو تقریباً سارے مورخین نے نقل بھی کیا ہے، وہ قول یہ ہے کہ سن عیسوی 1564 تک جو کیلنڈر دنیا کے اندر لوگوں کے بیچ میں مشہور تھا، متعارف تھا، اس کیلنڈر میں نئے سال کی ابتدا اور افتتاح اپریل سے ہوتی تھی۔ مارچ کے آخر تک پرانا سال ختم ہوتا، 25 مارچ سے 1 اپریل تک نئے سال کا جشن مناتے تھے، پھر 1 اپریل سے نیا سال شروع ہوتا تھا۔ یہ کیلنڈر 1564 سن عیسوی 1564 تک چلتا رہا۔ پھر 1564 کے بعد ایک دوسرا کیلنڈر متعارف ہوا شمسی حساب سے، جس کیلنڈر کے اندر نئے سال کی ابتدا جنوری سے کی گئی اور پرانے سال کا اختتام 31 دسمبر یعنی 31 پہ کیا گیا۔ پھر نئے سال کا جشن 31 اور 1 دسمبر کے بیچ کی جو رات ہے، اس رات میں کیا گیا۔ یہ جو کیلنڈر جو آج ہمارے درمیان رائج ہے، مشہور ہے، اور جس کیلنڈر کے حساب سے ہم اور آپ اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں، یہ وہی کیلنڈر ہے جو سن عیسوی 1564 کے بعد دنیا میں متعارف ہوا۔ لیکن جس وقت یہ کیلنڈر متعارف ہوا، جس وقت یہ کیلنڈر رائج ہوا، اس وقت الیکٹرانک زمانہ نہیں تھا، اس وقت ذرائع ابلاغ کی کمی تھی، جس کی وجہ سے اس کیلنڈر کی تبدیلی کا علم لوگوں تک نہیں ہو پایا۔ جیسے آج اگر کوئی بات پہنچانی ہو تو میڈیا کا، سوشل میڈیا کا، الیکٹرانک میڈیا کا اور انٹرنیٹ کا سہارا لے کر آدمی اپنی بات اس کونے سے اس کونے تک منٹوں اور سیکنڈوں میں پہنچا دیتا ہے۔ لیکن یہ دور 1564 کا، اس دور میں نہ انٹرنیٹ تھا، نہ الیکٹرانک میڈیا، نہ سوشل میڈیا، نہ پرنٹ میڈیا، کچھ اس طرح کی چیزیں نہیں تھی۔
جس کی وجہ سے جب یہ کیلنڈر متعارف ہوا تو جس علاقے میں جس ایریے میں اس کیلنڈر کی تشہیر ہوئی بس وہیں کے لوگوں کو اس کا علم ہوا، اڑوس پڑوس کے، آزو بازو کے، اطراف کے، قرب و جوار کے اور دور دراز ممالک اور علاقوں کے لوگوں تک اس کیلنڈر کی تبدیلی کا علم نہیں ہو سکا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ جو اس کیلنڈر کی تبدیلی کو نہیں جانتے تھے وہ سابق اور پرانے کیلنڈر سے ہی اپنی زندگی کے شب و روز گزارتے تھے۔ وہ اسی طرح سے مارچ کے آخر میں سال کو ختم کرتے اور اپریل کے شروع میں نئے سال کی ابتدا کرتے۔ اب جب ایک سال مکمل ہو گیا اور جن لوگوں کو اس کیلنڈر کی تبدیلی کا علم ہو چکا تھا ان لوگوں نے ان لوگوں کا مذاق اڑایا جو حسب سابق پرانے کیلنڈر پر چل رہے تھے، جو جنوری سے نہیں بلکہ اپریل سے اپنے سال کی ابتدا کرتے اور مارچ کے اینڈنگ میں نئے سال کا جشن مناتے تھے۔ تو ان لوگوں نے ان کا تمسخر کیا، ان کا مذاق اڑایا، اور چونکہ یہ مذاق اڑانے کا عمل اپریل کے شروع میں کیا گیا، مارچ کے اینڈ میں کیا گیا، اس وجہ سے اس عمل کا نام بطور طنز اپریل فول، یعنی وہ لوگ جو اپریل کے مہینے میں بے وقوف بنے ہیں، جو اپریل کے مہینے میں دھوکہ کھائے ہوئے بنے ہیں، یہ نام رکھ دیا گیا۔ ایک سال ہو گیا، اس کے بعد بھی سارے لوگوں تک علم نہیں ہوا، 2 سال کے بعد بھی سب لوگوں تک اس کا علم نہیں پہنچا، 3 سال، تو یہ رسم اور یہ اپریل فول والا قبیح ترین عمل ہر سال بنایا جانے لگا، اور اس کے بعد جب کہ سارے لوگوں تک اس کا علم پہنچ چکا تھا، اس کیلنڈر کی تبدیلی کا علم ہو چکا تھا، اس کے بعد بھی بطور رسم اور بطور تہوار ہر سال اپریل فول کی ابتدا میں اپریل فول کے نام سے یہ تہوار منایا جانے لگا، یہ رسم منائی جانے لگی۔ اب کیلنڈر کی تبدیلی کے نام پر نہیں بلکہ ہر جھوٹ پر، ہر دھوکے پر، ہر اذیت پر اور ہر پاگل پن والی حرکت پر۔ یہ تو ہے اس کی تاریخی حیثیت۔ اس سے پتہ چلا کہ اس رسم کے موجدین، اس رسم کی ابتدا کرنے والے یہود و نصارہ ہیں، چونکہ اس کیلنڈر کے موجد بھی وہی ہیں، اور اس کیلنڈر کے ایجاد کرنے کے بعد جن لوگوں نے بے خبری میں اس کیلنڈر پر ابتدائی چند سال عمل نہیں کیا، ان لوگوں کا تمسخر، ان لوگوں کا استہزاء اور ان لوگوں کا مذاق اڑانا اسی عنوان پر شروع کرنے والے یہی یہود و نصارہ ہیں۔ بر صغیر میں اپریل فول کی ابتدا کیسے ہوئی؟ بہادر شاہ ظفر بادشاہ ان کے زمانے میں اور انہی کے ساتھ ہوئی۔ بہادر شاہ ظفر جو بادشاہ تھے وہ رنگون کی جیل میں مقید تھے۔ ایک انگریز صبح صبح ایک تشت لے کر، ایک تھالی لے کر ان کے پاس پہنچا، اوپر رومال لگا ہوا تھا، اور جا کر کے بہادر شاہ سے کہا کہ یہ لو آپ کا صبح کا ناشتہ۔ جب بہادر شاہ ظفر نے رنگون کی جیل میں صبح سویرے اس تشت کے اوپر سے کپڑا ہٹایا تو دیکھ کے حیران رہ گئے، اچنبھے میں پڑ گئے، کیونکہ اس تھالی میں، اس تشت میں ناشتہ نہیں تھا بلکہ بہادر شاہ ظفر کے بیٹے کا کٹا سر تھا، جس کو دیکھ کر وہ ایک دم متحیر صدمے میں پہنچ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ اس وقت جو آس پاس کے انگریز کھڑے تھے وہ سارے کے سارے ٹھٹھے مار کے ہنسنے لگے اور کہنے لگے اپریل فول، اپریل فول، اپریل فول۔ چونکہ تاریخ بتاتی ہے کہ جس وقت یہ عمل کیا گیا بہادر شاہ ظفر کے ساتھ وہ اپریل کی ابتدائی تاریخ تھی یا مارچ کی آخری تاریخ تھی، لہذا انہوں نے اپریل فول کی ابتدا بر صغیر میں یعنی ایشیائی ممالک میں اس طرح سے کی گئی، جس کی ابتدا، جس کا پہلا عمل جو ہے وہ بہادر شاہ ظفر کے ساتھ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ہر سال نئے نئے طریقوں سے، نئے نئے جھوٹوں کا سہارا لے کے، نئے نئے دھوکوں کا سہارا لے کے اس عمل کو انجام تک پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ اب جانتے ہیں اس عمل کی شرعی حیثیت کیا ہے، شریعت اس عمل کے بارے میں ہمیں کیا حکم دیتی ہے، اور ہمیں شریعت کے اعتبار سے اگر چلنا ہے تو اس رسم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ شریعت کا حکم بالکل واضح اور کھلا ہے کہ اپریل فول کی رسم بد، یہ بد رسم ہے، بری رسم ہے، بالکل شریعت میں ناجائز ہے اور حرام ہے۔ اگر کوئی مسلمان اس رسم میں حصہ لیتا ہے، اپریل فول کی رسم بناتا ہے، تہوار مناتا ہے، تو وہ آدمی اپنے ایمان کی خیر منائے۔ یہ حکم کیوں ہے؟ کیونکہ اپریل فول کی رسم یا تہوار یہ ایک دو نہیں، کئی بڑے بڑے گناہوں کا مجموعہ ہے،
کئی کبیرہ گناہوں کا مجموعہ ہے۔ اس ایک عمل کو اور اس ایک رسم کو انجام دینے کے لیے آدمی کئی کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ رسم ناجائز بن جاتی ہے۔ کون کون سے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے اس رسم کو انجام دینے میں، اپریل فول منانے میں؟ پہلا کبیرہ گناہ ہے مشابہت۔ مشابہت کسے کہتے ہیں؟ جو کام کافروں نے کیا، جو کام یہود نے کیا، جو کام عیسائیوں نے کیا، جو کام کسی باطل مذہب والے لوگوں نے کیا، اس کام میں ان کی نقل کرنا، اس کام میں ان کی مشابہت اختیار کرنا، اس کام میں پارٹیسپیٹ کرنا، اس کام میں حصے داری کرنا، اس کام میں شرکت کرنا، اس کے جیسا عمل کرنا مشابہت کہلاتا ہے۔ اکثر و بیشتر ہمارے مسلم علاقوں کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں، ان میں اکثر و بیشتر بنیاد تشابہ کی ہے، مشابہت کی ہے، کہ وہ غیروں سے نقل در نقل ہمارے پاس آ گئی اور ہم اس پر عمل کرنے لگ گئے۔ مشہور حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس شخص نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کر لی اس کا حشر انہی لوگوں میں ہوگا۔ کل قیامت کے دن انہی کی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ یہودیوں کی نقالی کرنے والا قیامت میں یہودیوں کی صف سے اٹھے گا، عیسائیوں کی نقل کرنے والا قیامت کے دن عیسائیوں کی صف سے اٹھے گا، ہنود کی نقل کرنے والا، ہنود کی مشابہت اختیار کرنے والا، ہنود کی رسموں میں اور تہواروں میں شرکت کرنے والا قیامت کے دن ہندوؤں کی صف سے کھڑا ہوگا۔ یہ مشابہت پر وعید ہے، اور بڑی سخت وعید ہے۔ قرآن کریم میں کئی جگہ پر یہ بات کہی گئی ہے کہ اے لوگو، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک رکھو، اچھے لوگوں کی مشابہت اختیار کرو، اچھے لوگوں کا عمل اختیار کرو، اپنی زندگی میں لاؤ، تاکہ کل قیامت کے دن اگر تمہارے اعمال برے بھی ہوئے تو نیک لوگوں کی مشابہت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ تمہارا حشر فرمائیں گے۔ تو پہلی خرابی، پہلی برائی اس رسم کے اندر، اپریل فول کی رسم کے اندر جو پائی جاتی ہے وہ ہے مشابہت، غیروں کے ساتھ مشابہت۔ دوسری برائی اور دوسری خرابی اس کے اندر پائی جاتی ہے جھوٹ، کذب۔ بغیر جھوٹ کے، بغیر کذب کے، بغیر دروغ گوئی کے اپریل فول کی رسم ہو ہی نہیں سکتی۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اپریل فول کی رسم منانا چاہتا ہوں، میں کسی کے ساتھ اپریل فول کرنا چاہتا ہوں، مگر میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تو یہ ناممکنات میں سے ہے۔ اپریل فول کی رسم کی بنیاد ہی جھوٹ پہ رکھی گئی ہے، اپریل فول کی رسم کی بنیاد ہی کذب پر، دروغ گوئی پہ رکھی گئی ہے۔ اس کے بغیر اپریل فول کا وجود ہی کوئی نہیں۔ اور جھوٹ کے بارے میں احادیث تو بے شمار ہے، قرآن کریم کی آیات بھی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، اَيَكُونَ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ نعم، جی ہاں بزدل ہو سکتا ہے۔ فقیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور سے پوچھا گیا، اَيَكُونَ الْمُؤْمِنُ بَخِيلًا، کیا کوئی مومن بخیل اور کنجوس بھی ہو سکتا ہے؟ قال نعم، حضور نے کہا کیوں نہیں، ہو سکتا ہے۔ پھر تیسرا سوال ہوا، اَيَكُونَ الْمُؤْمِنُ كَذَّابًا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا لا، نہیں، مومن بزدل ہو سکتا ہے، مومن بخیل اور کنجوس ہو سکتا ہے، مگر مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم نے جھوٹ بولنے والے سے ایمان کی نفی کر دی۔ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، انما یفتری الکذب الذین، وہی لوگ جھوٹ باندھتے ہیں، وہی لوگ جھوٹ کے عادی ہوتے ہیں، لا یؤمنون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، یہ پکے جھوٹے لوگ۔ تو جھوٹ بولنے پر قرآن نے ایمان کی نفی کر دی ہے، اسی لیے حضور نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ دوسری خرابی ہے۔ اور تیسری خرابی ہے دھوکہ۔ اپریل فول کی بنیادوں میں سے دوسری بنیاد ہے دھوکہ۔ دھوکے کے بغیر بھی اپریل فول نہیں منایا جا سکتا۔ کتنے واقعات ہیں جن کو ہم بھی سنتے ہیں، آپ بھی سنتے ہوں گے، پہلے بھی سنے، آگے بھی سنیں گے، جس میں کسی کو فون کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ جب وہ دوڑتے ہوئے، ہانپتے ہوئے، کانپتے ہوئے سارے کام کاج چھوڑ کے گھر پہنچتا ہے، دیکھتا ہے کہ والدہ مزے سے سو رہی ہے یا کچھ کام میں مشغول ہے۔ پھر بولنے والا پیچھے سے آ کے کہتا ہے اپریل فول، اپریل فول۔
یہ کیا ہو گیا؟ ایک تو جھوٹ ہو گیا، دوسرا دھوکہ ہو گیا۔ دھوکے کے بارے میں حضور کا فرمان من غش فلیس منا، من غش، جس نے دھوکہ دیا، فلیس منا، وہ ہماری جماعت میں گنتی نہ کرے، اس کا ہماری جماعت سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہے۔ دھوکہ دینے والے کو حضور اپنی جماعت سے خارج کرتے ہیں۔ اور چوتھی چیز وہ ہے دوسرے کو اذیت پہنچانا، دوسرے کو تکلیف پہنچانا۔ یہ بھی بڑی خطرناک چیز، یہ اپریل فول میں یہی ہوتا ہے، تکلیفیں پہنچائی جاتی ہے۔ اگر جسمانی تکلیف نہ بھی ہو تو ذہنی طور پر، دلی طور پر جو تکلیف ہوتی ہے وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے، کہ کسی کو جھوٹ بول کے ایسی خبر دی جائے کہ جس سے سامنے والے کا کلیجہ منہ کو آ جائے، جس سے اس کے دل کی دھڑکن بڑھ جائے، جس سے اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جائے، اور جس سے اس کی پیشانی پہ بل پڑنے لگے، اور جس سے اس کے پسینے چھوٹنے لگے، ایسی خبر دی جائے، پھر جب وہ واپس آئے اور دیکھنا چاہے تو پتہ چلے کہ ایسا کچھ معاملہ نہیں ہے جس کی خبر دی گئی۔ یہ اذیت ہے، یہ تکلیف پہنچانا ہے، یہ نقصان دینا ہے۔ جسمانی طور پر نہیں دیا گیا لیکن ذہنی طور پر دیا گیا، دماغی طور پر دیا گیا، قلبی طور پر دیا گیا، اور دلی طور پر دیا گیا۔ وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ رہیں۔ ہاتھ سے اور زبان سے، یعنی جو اپنی زبان سے اس طرح کی باتیں بول جائے جس سے سامنے والے کو تکلیف ہو جائے، پریشانی کا وہ شکار ہو جائے، وہ آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ 4 برائیاں اس اپریل فول کے رسم کے اندر پائی جاتی ہیں شرعی طور پر۔ پہلی کہ اس کے اندر غیروں کے ساتھ مشابہت ہے، دوسری برائی کہ اس کے اندر سراسر جھوٹ پایا جاتا ہے، اور تیسری برائی کہ اس کے اندر سامنے والے کو دھوکہ دیا جاتا ہے، اور چوتھی برائی ناحق دوسرے کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، اذیت دی جاتی ہے۔ جو عمل 4 بڑے کبیرہ گناہوں کا مجموعہ ہو، اس عمل کو مسلمان معاشروں کے اندر ڈالا جائے، اور مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اور ایک بڑی جماعت بڑی دلچسپی کے ساتھ اور بڑے مزے لے کر اس عمل کے اندر شرکت کرے، اس عمل کو انجام تک پہنچانے کی کوشش کرے، تو یہ مسلم سماج کے لیے، مسلم معاشرے کے لیے بڑی بے عزتی اور بڑی رسوائی اور خاری کی بات ہے۔ اس لیے میں تمام مسلمان بھائیوں سے، مردوں سے، عورتوں سے اپیل کروں گا، گزارش کروں گا، درخواست کروں گا کہ خدا را اس رسم سے اپنے آپ کو بچائے، اپنے معاشروں کو بچائے، اپنے سماج کو بچائے، اور جو کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے سختی کے ساتھ اس پر رد عمل کا اظہار کرے، سختی کے ساتھ ریئیکشن کرے، اور سختی کے ساتھ اس کو منع کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔